السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ کی اپنی صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سٹوری لے کر میں آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوں۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ میری ویڈیوز کو کائنڈلی مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز کی سمجھ آئے اور پورے دیکھنے کے بعد آپ کوئی بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے۔ میرا نام آمنہ ہے، میری عمر تقریباً 16 سال ہے۔ میں اسکول آیا جایا کرتی تھی اور اکیلی ہی آتی جاتی تھی کیونکہ اسکول میری گلی کے پاس ہی تھا۔ میری ایک دوست تھی جس کا نام تھا انا۔ وہ بھی بہت پیاری تھی اور وہ مجھ سے بڑے سیکشن میں تھی، یعنی کہ وہ 18 سال کی تھی اور میٹرک کلاس میں تھی۔ میرے سے زیادہ سمجھدار تھی۔ میری والدہ جو کہ اپاہج تھیں، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، تو وہاں سے اسکول سے آ کر مجھے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے کھانا بھی بنانا ہوتا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی میں نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا اور 16 سال میں تو میں پھر کافی حد تک سمجھدار تھی۔ میری ماں کا تب ایکسیڈنٹ ہوا جب میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد گھر بار میں نے ہی سنبھالا۔ ایک چھوٹا بھائی تھا اور والد انتقال کر چکے تھے۔ اب گھر میں میرا بھائی اور میری ماما ہی تھیں۔ اس کے علاوہ میری ایک دوست جو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی تو وہ مجھ سے بڑی، پر وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اپنے کپڑے مجھے دیا کرتی تھی۔ کوئی بھی آنا جانا ہو، یعنی کہ میرے گھر میں کسی کا بھی آنا جانا ہوتا تھا مہمانداری کا، تو وہ میرا بہت خیال کرتی تھی۔ مجھے طرح طرح کی چیزیں لا کے دیتی تھیں کہ میں مہمانوں کو اچھے سے اٹینڈ کر سکوں۔ کبھی بھی مجھے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتی تھیں۔ اب جو ہے میری ایک وہ بڑی بہن کی طرح تھی، ہر طرح سے میرا خیال کرتی تھی۔ میری والدہ کو بہت پریشانی لگی رہتی تھی کہ شاید وہ کب مر جائیں اور میں اور میرا بھائی اکیلے کس طرح سے زندگی گزاریں گے، پر میری یہ ٹینشن مجھے کھائے ہی جا رہی تھی کیونکہ میری والدہ جو ہیں بہت زیادہ پریشان تھیں اور میں بھی اسی وجہ سے پریشان تھی۔ میرا میٹرک کمپلیٹ ہی ہونے کو تھا۔ میرا مائنڈ تھا کہ میں اپنا میٹرک کمپلیٹ کر کے کوئی نہ کوئی اچھی جاب کر لوں گی، پھر شاید میں اپنے حالات اچھے کر لوں، کیونکہ میری کافی ایسی دوستیں بنی ہوئی تھیں کہ جنہوں نے میٹرک پاس کر کے کوئی نہ کوئی جاب کی کہ اپنے حالات بہتر کیے، آگے اپنی پڑھائی کا بوجھ خود اٹھایا۔ اب کیا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی میرا بھی ایسا ہی مائنڈ تھا۔ اب میری والدہ بہت پریشان تھیں کہ وہ چاہتی تھیں کہ میرا کہیں رشتہ ہو جائے، کہیں میں کسی کی امانت ہو جاؤں، تاکہ اگر وہ مر جائیں یا کچھ ہو جائے تو میرا خیال رکھنے والا کوئی ہو۔ خاندان میں ایک چچا کا بیٹا تھا، میری چچا کی بھی وفات ہو چکی تھی اور وہ بیٹا بہت سمجھدار تھا ان کا، اپنی والدہ اور گھر والوں کو وہی سنبھالتا تھا مجھ سے ایج میں 10-12 سال بڑا، پر بہت ہی محنتی تھا۔ کبھی کبھار وہ آتا تھا ہمارے لیے طرح طرح کا راشن لے کے اور ہماری ہیلپ کر جاتا تھا، کبھی ہمیں پیسے دے جانا، کبھی ہمدردی کرنا۔ میری والدہ یہ سمجھتی رہیں شاید وہ میرے پیچھے آتا تھا، شاید وہ مجھے پسند کرتا ہے، شاید وہ اسی لیے آتا ہے، پر جب کہ ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ اپنی طرف سے نیکی اور ہمدردی کرنے آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کا کیوں حق ادا نہ کرے۔ اس کی والدہ بہت امیر تھی، پر وہ کبھی بھی نہیں مانیں گی کہ ہم ان کے گھر رہیں۔ وہ ہم غریب سمجھتی تھی اور غریب لوگوں سمجھ کے وہ غریب لوگوں کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ ان کا جو بیٹا تھا صرف ایک وہ ان سب سے مختلف تھا، غریبوں اور امیروں میں کوئی بھی فرق نہ رکھتا تھا۔ اس کا نام حسن تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، جب وہ میرے لیے سامان لے کر آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم خوش ہو؟ یہاں پر کیسے زندگی گزارتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ کھانا بناتی ہو جب تو تم خوش ہو؟ میں نے کہا ہاں میں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ تھوڑا دے پر عزت کا دے، فی الحال تو میں اپنا گزارا کر رہی ہوں۔ میرا میٹرک تب تک کمپلیٹ ہو ہی چکا تھا۔ میں نے ان کو بولا مجھے کہیں جاب لگوا دیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر تمہیں جاب لگوا دوں گھر کا دھیان کون رکھے گا، کھانا کون بنائے گا، کس طرح سے سب مینیج ہوگا؟ میں نے کہا میں کوئی کام والی رکھ لوں گی، اگر میری جاب لگی اچھی تو کوئی نہیں، میں کچھ پیسے اس کو دے دیا کروں گی جو میری والدہ کا خیال رکھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے بھائی کا بھی دھیان رکھے گی۔ بھائی میرا ابھی 6 سال کا ہی تھا، چھوٹا تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی اس میں، اس لیے اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی لازمی چاہیے ہوتی تھی۔ اب جو ہے حسن نے کہا ٹھیک ہے، میرے آفس میں ویسے ایک ویکینسی خالی ہے، اگر تم چاہو پاس کر جاؤ تو تمہیں میں لگوا دوں گا، اس کی ٹینشن نہیں ہے، اگر تم انٹرویو اچھا پاس کر دو۔ اب جو ہے حسن
ہمارے ساتھ بہت مخلص تھا، پر اس کی والدہ اور باقی گھر والے اس چیز کے بہت خلاف تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر سے جاتا تو بہت ذلیل ہوتا، یا ہمارے گھر کچھ لے کے جا رہا ہوتا تو بھی بہت ذلیل ہوتا، تو بہت ہی مسائل تھے اس کے۔ اب کیا ہوا کہ حسن نے مجھے سمجھا دیا کہ میں نے کیا کیا بولنا ہے، یعنی کہ اس نے 2 دن لگا کے مجھے انٹرویو کے لیے پریپیئر کیا، کیونکہ میں نے میٹرک پاس لڑکی تھی، نہ میری اتنی اچھی انگلش تھی ابھی اور نہ ہی کچھ اور۔ پر حسن نے میرا میٹرک جب میں پاس ہوئی تو مجھے اچھے سے اچھا کورس سمجھایا، یعنی کہ انٹرویو کے ذریعے کس طرح سے آپ کو جاب مل سکتی ہے، ہر ایک چیز مجھے بہت ہی اچھے سے سمجھائی اور میرا خیال کیا۔ اب جو بات تھی کہ حسن میری بہت محنت کر رہا تھا، یعنی کہ مجھے وہ اتنی محنت کروا رہا تھا کہ میں اپنا مائنڈ بنا لوں اور اچھے سے انگلش بول سکوں اور ٹیسٹ پاس کر سکوں۔ اس نے جب مجھے اتنا پریپیئر کر دیا، اس نے کہا انٹرویو اگر تم کلیئر کر گئی تو میں تمہیں جاب آرام سے دلوا دوں گا۔ اب میرے دماغ میں یہی تھا انٹرویو کلیئر کرنا ہے، اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنے بھائی کے لیے۔ میری ماں بیچاری اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے چلا پھرا نہیں جاتا۔ اب بہت ہی پریشانی اور ٹینشن تھی جو میرے سر پر سوار تھی۔ میں نے بھی اگلے دن جب حسن گھر آیا اس کو میں نے بول دیا تھا اگر تو مجھے جاب اچھی نہ ملی یا مجھے نہ ملی اتنی محنت کے بعد بھی تو میں بس مایوس ہو جاؤں گی۔ حسن نے کہا نہیں بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اب جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا۔ وہ مجھ سے بہت بڑے تھے، مذاق میں اکثر بیٹا بھی کہہ جاتے تھے اور میں ان کو بھائی ہی کہہ جاتی تھی۔ اب آگے قسمت میں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اب میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ جب میں انٹرویو پاس کر لیتی ہوں، یعنی کہ جب انٹرویو لینے کے لیے جاتی ہوں، آگے ان کا دوست ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ دوست حسن کو دیکھتا ہے اور پھر مجھے دیکھتا ہے۔ جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں اس کی جاننے پہچاننے والی کوئی لڑکی ہوں تو وہ مجھ سے انٹرویو ہی نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ تو اپنی ہی ہیں، آپ کو ہم جاب بتا دیتے ہیں کیا کرنا ہے، بس آپ نے ٹریننگ اچھے سے کرنی ہے اور ٹریننگ کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اتنی اچھی پریپریشن کی، میرا انٹرویو تو لے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، آپ کا انٹرویو نہیں لے سکتے۔ حسن کی کہیں بہت ہی اچھی پوسٹ تھی اور وہ بہت ہی اوپر تھا وہاں کا۔ پھر بھی میں نے اصرار کیا ان سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ انٹرویو میں کچھ بھی بولیں، اپنے بارے میں بتائیں کیا کرتی ہیں کیا نہیں، اور حسن آپ کی کیا لگتی ہیں۔ وہ اس طرح کی اس نے مجھ سے باتیں پوچھنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا حسن کا اس بات سے کیا لیں گے کہ وہ میرے کیا لگتی ہیں کیا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پھر اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرویو مت دیں، چلی جائیں اپنی جگہ پہ جہاں پر میں آپ کو بٹھا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، انٹرویو کے بغیر تو میں اب یہ جاب لوں گی نہیں۔ اتنے میں حسن آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوکے لیٹ اسٹارٹ، آپ جو ہے ہمیں انٹرویو دے دیں۔ وہ انٹرویو میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ پھر میں ان کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ ہاں یہ وجہ ہے جو میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور میں اپنی گولز اچھے سے کروں گی، یعنی کہ میں آپ کو اچھے سے اچھے اوپر سے اوپر جا کر دکھاؤں گی۔ اب جو میں وہ اسپرٹ دکھاتی ہوں اس سے حسن بھی مجھے لائک کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک دم سے حسن کو مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے کہ وہ چینجنگ ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے پاس آتا ہے، بڑی ہی عجیب سی بات کرتا ہے، کہتا ہے آج تو مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں آج تک اس نظر سے نہیں دیکھا، بٹ آج میری نظریں بدل گئی ہیں، اب تم بچ کر رہنا۔ اس نے مجھ سے اس طرح مذاق کیا اور میں اس سے ہنس کر پڑی۔ بعد میں نے سوچا کہ حسن کو کیا ہو گیا، اس نے ایسی باتیں کیوں کی؟ ویسے اسے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اگر میں ڈر گئی تو میں اس کے ساتھ آنا جانا نہیں رکھوں گی۔ پھر میں نے کہا نہیں، حسن تو بہت اچھا لڑکا ہے، اگر شاید وہ میری نصیب میں لکھا جائے تو میں بہت اچھی جگہ پہنچ سکتی ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب حسن کو میری خوبیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں اور میری باتیں بھی، کیونکہ اس کے دماغ میں ایک ایسا ویو بن جاتا ہے کہ میں ایک گھر کی بھی کام کروں گی اور باہر کے بھی، اور گھر والوں کا احساس کر کے میں اپنی ساری ضروریات اور اپنی ساری خواہشات ختم کر رہی ہوں، تو وہ اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ میرے اندر انٹرسٹ لینا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کی نظر دیکھ لیتی ہے کہ مرد کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ ہی دن میں آفس میں اس کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں۔ وہ میرے سے کافی اوپر پوسٹ پہ تھا اور میں نیچے، بٹ وہ میرے پاس آتا جاتا اور پوچھتا، میرے لنچ میرے ساتھ کرتا، میرا خیال رکھتا۔ تو یہاں سے میں سمجھ گئی تھی کہ اب حسن میرے اندر انوالو ہو چکا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مجھے گھر چھوڑنے جاتا ہے تو گھر آ جاتا ہے اور میری ماں سے بات کرتا ہے آ کر۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب
یہ بات سن چکی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں خود بھی یہ چاہتی تھی کہ ہمارا گھر بس جائے اور ہمارے گھر میں سیٹ اپ ہو جائے، کیونکہ حسن ایک ایسا انسان ہے، ایک تو وہ رشتوں میں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کو احساس ہے میری ماں کا بھی اور بھائی کا بھی۔ میری ماں یہ سن کر رو پڑی، اس نے کہا کہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ تم سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں، پر اگر تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ حسن میری ماں کی آنکھوں کے آنسو پوچھتا ہے اور کہتا ہے، آنٹی آج سے آپ کی کوئی فکر نہیں، بلکہ میری ہی ساری فکریں ہیں، آج سے یہ میری ذمہ داری ہے، آپ بس ہمارا نکاح کر دیں تاکہ سب رشتے جائز ہو جائیں۔ رخصتی ہم تب کریں گے جب میرے گھر والے بالکل ایگری ہو جائیں گے، وہ میرا کام ہے انہیں کس طرح منانا ہے، اور اگر وہ نہ بھی مانے تو میں ایک علیحدہ سے گھر دلوا دوں گا اور وہاں پر آپ لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں، اور یہ میری بیوی کے نام سے ہر کسی کو بتائی جائے گی۔ اس طرح سے اب سب کی بھی عزت ہو جائے گی اور میرا بھی سارا کام ہو جائے گا، کیونکہ مجھے یہ بہت پسند آ چکی ہے اور اب میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ مجھے یہ ساری باتیں سن کر بہت ہی خوشی محسوس ہوئی۔ چند ہی روز بعد ہماری شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد حسن ہمیں علیحدہ گھر میں ہی رکھتا ہے، جیسے ہی اس نے بقول باتیں کی تھیں۔ اس طرح سے میری ماں کا صبر جو ہے ہمارے آگے آتا ہے اور ہمیں اپنے صبر کا پھل مل جاتا ہے۔ تو گائز یہ تھی آج کی سٹوری۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔